نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے دنیا والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ڈھلتی آن و شان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ای او بی آئی بچاؤ تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ای او بی آئی کو کیوں بچانا لازم ہے، تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کیا محض ارکان قومی اسمبلی پر مشتمل متاثرہ ملازمین کی خصوصی کمیٹی کی سفارش پر ای او بی آئی میں غیر قانونی طور پر بھرتی شدہ 358 جعلی افسران اور ملازمین کو 17 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر برطرف کیا گیا تھا اور ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہو گئی؟ کیا اب ان کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ یہ قانونی سوال ہے۔ اور کیوں نہ ان کو بحال کر دیا جائے؟ کیونکہ راجہ پرویز اشرف، سپیکر قومی اسمبلی کا داماد راجہ عظیم الحق اور قمرالزمان قاہرہ کا بھتیجا عثمان طاہر قاہرہ اور دیگر ممبران قومی اسمبلی کے قریبی رشتہ داروں کی بحالی ضروری ہے، خواہ ادارہ برباد کیوں نہ ہو جائے۔ اس اہم معاملے کے پس پردہ اور اصل حقائق کیا ہے؟ کیا پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لاڈر بینچ کے مفصل فیصلہ پر فوقیت رکھتی ہے اور اس کا عدم قرار دے سکتی ہے؟ کیا اس ملک میں اعلیٰ عدالتوں کا اختیار ختم ہو گیا ہے اور جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا قانون نافذ ہے؟ کیا آپ اعلیٰ عدالتوں کی بجائے پارلیمانی کمیٹیاں قانون وضع کریں گی اور قانون کی منمانی تشریح بھی وہ کریں گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کردار بھی وہ کریں گی؟ کیا وقت آ گیا ہے کہ اب عدالتوں کو تالا لگا دیا جائے اور طاقتور خود اپنا فیصلہ خود کرے گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر 358 برطرف شدہ جعلی افسران اور ملازمین اپنی برطرفی کے بعد ای او بی آئی کی جی پی نمبر پلیٹ والی سینکڑوں گاڑیاں اور قیمتی لیپ ٹاپ اور دیگر سرکاری اشیاء لے کر کئی برسوں سے مفرور ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی اے کراچی میں ایف آئی آر درج ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان غیر قانونی طور پر برطرف شدہ 358 افسران اور ملازمین کی سراسر غیر قانونی بحالی اور پچھلے 8 برسوں کے بقایا جات کی مد میں پینشن فنڈ ٹرسٹ کے اربوں روپے کے اخراجات آئیں گے جو ای او بی آئی کو برداشت کرنے پڑیں گے اور ای او بی آئی کو کلاش کر کے رکھ دیں گے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ اجران کی جانب سے کنٹریبیوشن کی ادائیگی اور 18ویں ترمیم کے بعد ای او بی آئی کا پینشن فنڈ ٹرسٹ سخت خسارے کا شکار ہے؟ اس وقت ملک میں شدید مہنگائی کے باعث 4 لاکھ سے زائد پینشنرز اپنی پینشن میں معقول اضافے کا جائز مطالبہ کر رہے ہیں اور ای او بی آئی کے ملازمین، بیمہ دار افراد اور لاکھوں پینشن یافتگان پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے 358 جعلی افسران اور ملازمین کی غیر قانونی طور پر بحالی کے اس ظالمانہ اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ لہٰذا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کی بقا و سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کی ای او بی آئی پینشن فنڈ ٹرسٹ پر شب خون مارنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک کے غریب محنت کشوں کی پینشن کے ادارہ ای او بی آئی میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ ایک طرف ای او بی آئی کے لاکھوں پینشن یافتگان کب سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی پینشن میں کب اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بدترین مہنگائی نے ان بزرگ بیمار پینشنرز کا جینا دوبر کر دیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر برائے منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ حکومت پاکستان ساجد حسین طوری کے پاس اس اہم مسئلہ پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں، کیونکہ موصوف کی سرپرستی میں تو ای او بی آئی میں طاقتور لوگوں کو نوازنے اور ذاتی مفادات کے لیے ایک نیا اور مکروہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ 2010 تا 2013 کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ملک کے دیگر اداروں کی طرح ای او بی آئی میں بھی اشرافیہ اور بااثر سیاسی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے 400 انتہائی بااثر افراد غیر قانونی طور پر کلیدی عہدوں پر بھرتی کیے گئے تھے، جو چند برسوں بعد ہی ای او بی آئی کو لوٹ کر کھا گئے تھے، جن کی غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف
اور EOBI جیسے فلاحی ادارے کو بچانے کے لیے ادارہ کے ایک انتہائی مخلص ملازم اور ٹریڈ یونین رہنما سید مبشر رضی جعفری، جنرل سیکرٹری EOBI امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان CBA نے تمام تر دستاویزی ثبوت اور ریکارڈ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں ایک آئینی پیٹیشن نمبر 6/2011 داخل کی تھی، اور اس طرح فیڈریشن کے صدر میاں تجمل حسین فیصل آباد نے بھی غیر قانونی بھرتیوں اور بڑے پیمانے پر کرپشن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے انسانی حقوق سیل میں حصول انصاف کے لیے ایک درخواست داخل کی تھی۔ یہ غیر قانونی بھرتی کیس تقریباً 4 برسوں تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت رہا، جس کے نتیجہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لاٹر بینچ کے احکامات پر 17 مارچ 2014 کو غیر قانونی طور پر بھرتی شدہ 358 افسران اور اسٹاف ملازمین کو EOBI کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان برطرف شدہ افسران اور اسٹاف ملازمین نے اپنی برطرفی کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظر ثانی کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ برطرف شدہ 358 افراد 62 افسران اپنی برطرفی کا اعلان سنتے ہی جاتے جاتے EOBI کی گورنمنٹ نمبر پلیٹ GP والی گاڑی، سینکڑوں گاڑیاں، لیپ ٹاپ اور دیگر سرکاری ریکارڈ اور دستاویزات لے کر رفو چکر ہو گئے تھے، اور یہ برطرف شدہ افسران غیر قانونی طور پر اب تک یہ سرکاری GP نمبر پلیٹ والی سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے میں مصروف ہیں، جو EOBI کی انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن افسوس، آج 8 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود EOBI کی ماضی کی انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث آج تک EOBI کی یہ سینکڑوں سرکاری گاڑیاں اور لیپ ٹاپ بازیاب نہیں کرائے جا سکے، جو EOBI کی انتظامیہ کی ملک کے لاکھوں محنت کشوں کے پینشن فنڈ کے کسٹوڈین ہونے کے دعوے دار کی سراسر ناکامی اور نامرادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب 2022 میں جب ملک میں سیاسی حالات نے اچانک کروٹ بدلی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا سنہری موقع مل گیا، جس کے بعد حکومت کو EOBI کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم اجرت 25,000 روپے کے مطابق آجر سے کنٹریبیوشن کی وصولی پر توجہ مرکوز کی جاتی، پینشنرز کی پینشن میں معقول اضافہ کیا جاتا، لیکن اب تک کوئی اضافہ نہیں ہو سکا۔ اور ساتھ ہی ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سراسر ان مزدور لوگوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے مفادات کو ترجیح دی، اور 2014 کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو بھی بھلا دیا۔ پیپلز پارٹی نے قانون کی پاسداری کی بجائے EOBI کی GP نمبر پلیٹ والی سرکاری گاڑیاں، قیمتی لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو جانے والے ملزمان کو ایک بار پھر EOBI کی ملازمت پر بحال کرنے اور ان پر بھاری نوازشات کی برسات کرتے ہوئے انہیں ملک کے غریب محنت کشوں کے فنڈ ٹرسٹ کی امانتی رقم سے گزشتہ 8 برسوں کی بھاری رقم کی بقایا جات ادا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش شروع کر دی ہیں، اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ان سینکڑوں برطرف شدہ جعلی افسران اور اسٹاف ملازمین کی بحالی کے غیر قانونی احکامات کی تعمیل کے لیے EOBI کی انتظامیہ پر انتہائی سخت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ماہرین قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر برطرف کیے گئے ان 358 افسران اور اسٹاف ملازمین کی ملازمتوں پر بحالی کی کوششیں سراسر توہین عدالت کے مترادف ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لاٹر بینچ کے واضح فیصلہ اور نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہونے کے بعد کسی بھی پارلیمانی کمیٹی کو ان برطرف افسران کی بحالی کا کوئی آئینی قانونی اختیار حاصل نہیں ہے، اور ان برطرف شدہ افسران اور اسٹاف ملازمین کو اربوں روپے کے بقایا جات کی ادائیگی بھی سراسر اختیارات سے تجاوز غیر قانونی ہوگی، اور اس غیر قانونی عمل میں ملوث افراد اور شخصیات کے خلاف توہین عدالت کے تحت سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حاکم بدہن اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن ہو بھی گیا تو اس غیر قانونی عمل کے نتیجہ میں ملک کے غریب محنت کشوں کے لیے امید کی کرن EOBI کا وجود سرے سے ختم ہونے کا خدشہ و اندیشہ پیدا ہو جائے گا، جس کا سراسر خمیازہ
मुल्क के 90 लाख से ज़ायद बीमादार अफराद और लाखों पेंशन याफ्तगान को भुगतना पड़ेगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि पेंशन के कौमी इदारा एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन को इन ताकतवर और मफाद परस्त सियासतदानों के खूनी पंजों से बचाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को फौरी तौर पर एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करके अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। न समझोगे तो मिट जाओगे ढलती आनो शान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। EOBI बचाओ तहरीक पाकिस्तान, आज से इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अब कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा जब हम कोई सुकून से बैठें या हम इनकी मर्ज़ी की इस तरह के फ़ैसले ठोसने की इजाज़त दे दें। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते में जो ही अदालतें ओपन होती हैं ये आर्डर जो है वो चैलेंज कर दिया जाएगा। ये मुल्तान में भी चैलेंज किया जाएगा, कराची में भी चैलेंज किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंशाअल्लाह इस आर्डर को चैलेंज किया जाएगा।